شہدائے کربلا دا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ اہل الحدیث دے بارے جتے بہت سارے شبہات اور ابہامات پھیلائے گئے نے، چو ایک شبہ یہ بھی ہے، ایک اعتراض یہ بھی عوام دے اندر گردش کرتا ہے کہ اہل الحدیث شہدائے کربلا دی شہادت مقام عظمت بیان نہیں کرتے، کیونکہ آج کی اس تاریخ سال عظیم الشان کانفرنس کا عنوان ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت شان تقدس ہے۔ تو غور فرمائی، میں نال چند ارشاد بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ شہدائے کربلا کی شہادت دیوار عوام دے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں، جس وجہ تو اس شہادت دا تذکرہ کرنے دے بجائے عوام دے اندر ایک تحقیقی رنگ غالب آندا ہے، چند لوگوں کی غلط فہمی کی وجہ سے کوئی شہدائے کربلا کی شہادت اس انداز بیان کرتا ہے کہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی اس نو حادثہ کوئی سانحہ قرار دینا ہے، اور بعض نے شہدائے کربلا کی شہادت دے حقائق نے اس طرح مسخ کرنے کی کوشش کی تھی کہ نعوذ باللہ ایک اقتدار دی جنگ، حتیٰ کہ ایسے بدبخت لوگ بھی عوام میں موجود جنہ شہدائے کربلا کی شہادت کا ہی انکار کی اور کہنے لگے یہ کوئی کفر اسلام کا معرکہ نہیں، اور بعض اس قدر غلط کا شکار ہوئے کہ انہاں شہادت تسلیم کی تھی، لیکن یہ بیان کرن دا انداز انتہائی رف اور جھوٹے کسے کہانیاں واقعات کڑ کے شہادت کا ایک رنگ بنانے کی کوشش کی تھی، اور حیران کن بات کہ رافضیت نے واقع شہادت شہدائے کربلا بیان کرن دے اندر اس طرح غلو کیتا ہے اور اتنے جھوٹ کڑ کڑ کے اس
عوام دے سامنے بیان کی. اگر آدمی ان جھوٹاں نو سنے حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ قوم کس طرح بیان کر رہی ہے اور آگے سامعین کس طرح سن رہا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جڑا مشرک ہوتا ہے وہ عقل نہیں ہوتی، بلکہ وہ عقل تھلے رکھ کے آپ اتنے بہ جاتا ہے. وہ عقل ہوتا ہی نہیں، وگرنہ ایک آدمی شہدائے کربلا کی شہادت کا تذکرہ کر رہا، کہنے لگا کہ جس وقت عمر بن سعد نے شمر دلجوشن بھیجا جاؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے شہید کر کے آؤ میدان کرب و بلا. اس تو پہلے 7 آدمی گئے، واپس آئے، کہنے لگے اے عمر بن سعد اسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل نہیں کریں گے، شہید نہیں کرا. عمر بن سعد حیران ہو کہنے لگا کہ کیوں نہیں قتل کرو گے؟ اس دے نال تے کوئی آدمی اس وقت رہا ہی نہیں، جڑے سن شہید ہو چکے، اکیلا حسین ہی تے رہ گئے. کہنے لگے اے عمر بن سعد تو خیمے میں بیٹھے ہیں، باہر نکلے تینوں پتا چلے کربلا حسین اکیلا نہیں، جے اسی شہید کرن واسطے قریب ہونے ہاں اگے رسول پاک آ گئے، جے سجے وہنے ہاں سیدنا علی موجود نے، جے کھبے وہنے سیدہ فاطمہ الزہرا موجود نے، یہ حسین پچھوں آگے قتل کرن دا پروگرام بنانے ہاں تو سیدنا امام حسن موجود نے، سانو 5 تن ذبح کرنے پوندے نے، سارے کو یہ ظلم نہیں ہو سکتا. قوم سنی جا رہی ہے، سبحان اللہ کہی جا رہی ہے، تک یہ بے وقوف بھی نے کہنے لگے بسم اللہ دوبارہ ذرا بیان فرماؤ. کمال کیتا تسا تے بیان یہ ہجے بھی میرے پاس گڈی چ موجود محفوظ. پھر بیان کردہ کردہ سیدنا مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کر دے. کہنے لگا جس وقت مکان دے چھت سیدنا مسلم بن عقیل دی میت کے پال کو سٹیا گیا کوبے شہر، تو اما فاطمہ الزہرا بقیع قبرستان چٹ کے جلدی نال آ گیا اور مسلم بن عقیل دے سر نو اپنی جھولی چ لے لیا، زمین تے نہیں گرن دے. قوم منی جا رہی اور بیان کیتی جا رہی، مولوی ذاکر بیان کرتا ہے، عوام سنی جا رہی ہے، سبحان اللہ کہی جا رہی. کتنے بقیع دا قبرستان، کتنے مسلم بن عقیل کی شہادت. پھر کہنے لگا فاطمہ الزہرا سیدنا مسلم بن عقیل دے سر نو کوے شہر ایک ایک گلی چ لے کے گئی کہ آؤ بچاؤ میرے حسین بھی آ رہے ہیں، انہوں نے بھی شہید کر دیتا جائے. کہنے لگا سارے کوفے والے نے فاطمہ الزہرا دی چیخ و پکار نو سنیا. اصل دے اندر سارے ملک وچ نہ کوئی قانون ہے نہ ضابط. اگر سید نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اہل بیت دیوارے جو کچھ کیا جا رہے ہیں، صحابہ کرام دے بارے جو کچھ کہتا جائے، اس ملک ایک قانون موجود ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کی کوئی توہین نہ کرے وگرنہ سزا ملے گی، وقت حاکم کی کوئی توہین نہ کرے لیکن اس ملک کے رب کے بارے جو مرضی کہی جاؤ، صحابہ کرام کے بارے جو زبان چو آئے بکی جاؤ، آل رسول اہل بیت کے بارے جو کہی جاؤ. بھائی اس توہین اور توہین کس نو کیا جاتا ہے؟ ایک ظالم بدبخت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی موت تو بعد
آپ کے دفن مبارک تو بعد، آپ کی قبر بن جان تو بعد، اگر کوئی 50 سال بعد فاطمہ الزہرا دی میت دے بارے عقیدہ رکھے کہ بقیع قبرستان چو باہر نکل آئیا اور کربلا کوفے دے اندر اور کربلا دے اندر سیدنا حسین نو بچان واسطے آ گئی، مسند نقیل دی میت نو سر نو سنبھالن واسطے آ گئی، کیا اس بدبخت کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ فاطمہ الزہرا تو کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہے، تر جرت کی ہوئی ہے کہ تو قرآن کا انکار کرے؟ تر جرت کس طرح ہوئی کہ تو عظمت صحابہ کا انکار کرے؟ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے اتنی فضول اور رف بات اور اتنی گپ اور اتنا جھوٹ کوئی اس ملک ایک قانون ضابطہ اس لحاظ نہ نہیں۔ لیکن یاد رکھو اہل حدیثو، بیدار ہو جاؤ، اللہ دی رحمت ہے، اہل حدیث نو اللہ نے عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا ہے، پیغمبر کی سنت نے محبت اور عقیدت بھی عطا فرمائی، صحابہ کرام نے محبت اہل بیت نے عقیدت بھی عطا فرمائی۔ جب تک اہل حدیث کا ایک ایک بچہ زندہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع کرتا رہے گا، اور یقین جانو ایک وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، ایمان اور یقین ہے اگر مسلک اہل حدیث لو دلائل المزین کر کے 10 نوجوان تیار کر دیتے جان، جو اس ملک دے چوک و چوراہے اندر، گلی و بازار اندر، ہر مسجد کے اندر، ہر چوک اور چوراہے سے جا کے موت و زندگی کی پرواہ کیتے بغیر مسلک اہل حدیث نو سنجیدہ الفاظ کے اندر، دلائل کی روشنی کے اندر، کتاب و سنت دلائل نال اگر بیان کرن دا عزم کر لین، موت کی پرواہ نہ کرن، موت آئے سیل نہ لگا لین، تکالیف آن برداشت کرن، ہتھ کڑی آئے اجراب اسلوب پہن کے جتنے مصائب و دکھ آن برداشت کرن، تو صرف چند سالہ کے اندر ابھی 5-10 سال نہیں گزرن گے، میں امید ہے جس روانگی دے نال، جس انداز دے نال اور جس روانی دے نال، جس محبت اور پیار دے نال مسلک اہل حدیث اس ملک دے اندر پھیل رہے، یقین جانو آج نہ صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں ساری زندگی اندر وہ دن آئے یا نہ آئے، ایک دن ضرور آئے گا اس ملک دے اندر قرآن و سنت غالب ہو کے رہے۔ بس راضی ہے انہوں کہنے سارے پہلے کہندے سو بھائی اکٹھے سارے اہل حدیث جماعتاں دا اکٹھے آ جائے، پھر نعرہ ایک جماعت دا مارن ڈے ہو، جے اکٹھے تو پھر یا لگے نہیں یا پھر سارے نہ لگے، پتہ بھی لگے وہ تو خیر جماعت داؤ بھی بیٹھی تھی، میں تو کہتا وہ ختم ہو گئی، اچھا بیٹھے ہو گئے کوئی اور جماعت راندی، جی کوئی راندی ہوئے تو بھی مگروں لا دو۔ ایک جماعت غربا بھی باہر غور فرماؤ، اکٹھے نہ سارے بھابی اکٹھے نہیں، اکٹھے ہو اللہ تو نے اکٹھے ہی رکھے، اللہ تو سرے ہی کر دے۔ اور غور کرو اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا تذکرہ میں اختصار نل کرنا چاہنا ہوں. آئیے توجہ فرمائیے. میرا اور میری جماعت دا عقیدہ ہے یا صحابہ کے نال محبت نہیں کرنا ہے وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکنا ہے. اور اللہ کی رحمت نال اہل حدیث نے کسی صحابی دی اج تک گستاخی دا سوچا بھی نہیں. لوگوں نے صحابہ محبت کے دعوے کر کے بعض صحابہ کرام دی تنقید کی تھی لیکن انداز اپنا اپنا رہا. کسی نے کہا ابو بکر عمر عثمان و علی مومن نہیں. کسی نے کہا اہل بیت کے بارے عجیب خرافات لکھیا. کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر مالک بن ویرس وال بن جرنو پورا بلا کیا اور کہنے لگے غیر فقیہ نے سنیے اہل حدیث کی محبت عقیدت عبداللہ بن عمر نال ویر کیوں قصور ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رفع الیدین نو بیان فرمایا کہ پیغمبر کی سنت ہے. میں اپنے مصطفیٰ نو ویکھے اور ایک ساتھی نے جناب سٹیج تے آن تو پہلے انور کے میرے ول بھیجے میرے نام تے کہ جناب فلاں صحابی تو ثابت ہے کہ رفع الیدین کرنا پیغمبر کی سنت نہیں. فلاں صحابی تو ثابت ہے کہ رفع الیدین کرنا پیغمبر کی سنت تو ثابت نہیں. سنو بس شروع اندر ہی اس بات کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھنا. اور اس پیغام دینے والے ساتھیوں میں جوابی پیغام دینا چاہنا. اٹھائیے سیول کو امام بخاری رحمہ اللہ دی جز رفع الیدین کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی پیغمبر ایک صحابی ایسا نہیں جو نماز رفع الیدین تو بغیر پڑھتا ہوئے. جائیے دنیا ذخیرہ حدیث دا پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے چھان ماریے لائیے صحیح البخاری یا مسلم لائیے یا دنیا کی کوئی کتاب حدیث کی لائیے. صرف ایک حدیث صحیح جس سے ہوتے امت جمع ہے کہ دی حدیث کی سند کے اندر کوئی شک شبہ نہیں. ایک حدیث صحیح مرفوع متصل غیر مجروح پیش کر دیجئے. میرے اونچا سوال کیجئے. میں صحیح البخاری چو 5 حدیث بیان کراں جو مرفوع بھی نے اور متصل بھی نے اور غیر مجروح بھی نے. آج تک دنیا کوئی ایسا معنی لال پیدا نہیں کیتا جو رفع الیدین کی حدیث جو صحیح البخاری نے دی اندر موجود نے انہیں تے جرا کر سکے, انہیں مجروح ثابت کر سکے, انہیں ضعیف ثابت کر سکے, انہیں تے بات کر سکے, انہیں دی سند تے یا انہیں دے متن تے بات کر سکے. صحیح مسلم کے اندر 6 حدیث رفع الیدین کرنتیاں موجود نے. لائیے جملہ کسی دنیا کے اندر کسی سکا عالم نے جملہ لائیے جس نے ان حدیث کو ضعیف کیا ہوئے یا میرے کو میں اجازت دیجیے تو عبداللہ بن مسعود کی روایت پیش کرنے میں ضعیف نہیں کہندا. جائیے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ جنہ صحیح جناب سنن ابی داؤد کے اندر اس روایت کا تذکرہ کی جناب بیان فرمائے. اس روایت نو میں ضعیف نہیں کہندا. حضرت عبداللہ بن مبارک ضعیف کہنے والے اس روایت نو تسا پیش کیتے. امام بخاری ضعیف کہنے والے اس نو تسا پیش کیتے. امام ذیلی حنفی ضعیف کہنے والے اس نو روایت نو تسا پیش کیتے. امام ابن حباب حنفی جناب اور ضعیف کہنے والے تو علماء بھی ان تمام احادیث روایات نو ضعیف بیان کرن جنہاں کے اندر رفع الیدین کا نہ کرن دا تذکرہ موجود ہے اور جو اہل حدیث پیش کر دے. چاہیے بخاری مسلم اندر 11 حدیث موجود نے. دنیا کا کوئی عالم ضعیف کہنے والا اس کائنات کے اندر موجود نہیں. میرا عقیدہ ہے اٹھائیے سنن کبریٰ للبیہقی میرا صدیق رفع الیدین کر دے. اٹھائیے نسب الرایا پہلی جلد 416 عمر فاروق رفع الیدین کر دے. اٹھائیے ابو داؤد حضرت علی رفع الیدین فرما دینے. اٹھائیے ابو داؤد 11 صحابہ پیغمبر کی نماز رفع الیدین نال بیان کر رہے ہیں. اٹھائیے اپنے ماچا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین بیان کر رہے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رفع الیدین بیان کر رہے ہیں. اگر یقین نہ آئے اگر بخاری کی حدیث پہ یقین نہ آئے میں باوضو علماء کی موجودگی تمہارے سامنے حاضر ہوں. علماء کی موجودگی اندر اگر کہو رب ذوالجلال دی قسم ہے قرآن ساتھ رکھ کے کہنے واسطے تیار ہوں. اے اللہ میں اس مقام تو اٹھنا نصیب نہ ہوئے. میرا ایمان میرا یقین میرا عقیدہ میرے پیغمبر نے اور میرے مصطفیٰ نے
کسی صحابی نے ساری زندگی ایک نماز بھی رفع الیدین تو بغیر نہیں پڑھی. یقین نہ ہے، دلائل سے اطمینان نہ ہے، گجرا والا نے کسے چوکی چاچو میں بھی قرآن ساتھ رکھا. میرا اتنا ایمان مسلک اہل حدیث کی حقانیت ہے، اللہ دی قسم جس طرح قرآن دی حقانیت ہے کوئی شک نہیں، میرے مسلک دی حقانیت کی کوئی شک نہیں. یہ میرا ایمان عقیدہ ہے. اہل حدیث کسی ریت کی ٹیلے پہ نہیں کھڑے، ریت کی دیوار پہ نہیں کھڑے. اہل حدیث کا ایک ایک عقیدہ، ایک ایک نظریہ، ایک ایک عمل رب کے قرآن کو ثابت ہے اور پیغمبر کی حدیث کو ثابت. شک ہوئے اسی اجتماع اندر کوئی شخص ایک رکا بھیجے مسلک اہل حدیث کی فلاں بات سے قرآن پڑھو حدیث پڑھو، ممبر تو نہیں اتراں گا جب تک اس اپنے عمل کی دلیل پیش نہیں کرا. اور اگر میری بات قبول نہیں ذرا تسی اجازت دو کھا کہ میں پیش کرا جن کے دلیل تسی پیش کرو. میں بیان کرا کہ فلاں تے دلیل پیش کرو، تہاڈے کول پیش نہیں کیتی جائے گی. اور عجیب بات ہے میرے مسلک کی قانیت کی کتنے واضح دلیل کہ غیر اہل حدیث عوام اہل حدیث کے علماء کو آگے فتویٰ لیندے نے کہ ساڈے مسلک وچ حل موجود نہیں. آج تک ایک بتا دو کہ اہل حدیث کا فرد تیرے علماء کے دروازے پہ جا کے مسئلہ پوچھتا ہو کہ میرے مسلک وچ حل موجود نہیں. تو قرآن بھی منیا، حدیث سے اقرار کیتا، پھر تو کیا امام کی فقہ تو بغیر گزارا نہیں، لیکن پھر بھی تیری عزت نہ بچ سکی. تیری فقہ تیسری نال مل کے بھی تیری عوام نے مطمئن نہ کر سکی. پھر بھی میرے پاس تیرے عوام پہنچی. اہل حدیث زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، اللہ کی قسم نقصان اٹھا سکتا ہے، اپنے مسلک کی کمی سمجھ کے تیرے دروازے تے نہیں جا سکتا. ساڈا دعویٰ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں آؤ، جو میں پیغام دینا ادھر میں نہ چلا جاؤں، جو میں پیغام دینا چاہنا کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے بارے اہل حدیث کا عقیدہ اللہ دی رحمت نال اعتدال والا عقیدہ، نہ شہادت بیان کرنے جھوٹ، نہ شہدائے کربلا انہاں دی عظمت دا انکار. اسی قرآن و سنت دی روشنی. اور یاد رکھو جڑے لوگ اس اجتماع کوئی ایسا بندہ بیٹھو جڑا بیمار ہے، بیمار تو مراد جڑا کہندا ہے کہ واقعہ شہدائے کربلا دا جڑا ہے پورا سامع ہے، یہ کوئی کفر اسلام دا مارک ہے. کوئی ایسا بیمار ہے جڑا کہندا ہے حسین اقتدار لین گئے سن، کرسی واسطے گئے. میں اس بات میں اتفاق نہیں کرتا. کیوں؟ اہل بیت دے دل وچ دنیا دی خواہش تمنا چاہت نہیں آ سکتی. قرآن دی نص، قرآن نے کیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت. اے میرے محبوب جی میں تواڈے اہل بیت دے دل دے وچوں ہر رجس نو نکال دیتا ہے. ہر رجس کیا کیوں چاہتا ہے؟ اس مقام اس آیت ہر رجس تو مراد کی ہے
دنیا دا مال اور چاہ. اس آیت تو ما قبل آیات پڑھو نا. نبی پاک دے گھرانے بیویاں نے دنیا دے مال دا مطالبہ کیتا. رب نے فرمایا محبوب اپنی بیویاں نے کہہ دو اگر دنیا دا مال لینا ہے تو نال میں طلاق دے دیاں گا. کہ جے طلاق نہیں لینا چاہنی یا دنیا دے مال تو دستبردار ہو جاؤ تو تمہیں میں مصطفیٰ دا ساتھ جنت عطا کرا. پیغمبر دی ساریاں بیویاں نے کیا محبوب جی سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے, سانو جنت ہی تہاڈا ساتھ چاہیے. جدو ازواج مطہرات نے بات ارشاد فرمائی پھر وہی آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت. اے میرے محبوب جی تہاڈے ازواج مطہرات اور تہاڈے اہل بیت دے دل دے وچوں اسا دنیا دی چاہت اج تو بعد ختم کر دیتی. الرجس تو مراد حوصلہ کرے تو کیڑی جماعت ہے. الرجس تو مراد اس مقام تے دنیا دے اقتدار اور چاہت و مال. قرآن نے کہ اہل بیت دے دل وچ دنیا دی چاہت دا ارادہ خیال آ سکدا نہیں. کہنے لگا یہ تے دنیا کوئی کفر اسلام دا مارکا سی. میں اس واسطے حسین نو شہید نہیں مندا کہ کوئی کفر اسلام دا مارکا سی. میں کو بدبخت انسان سیدنا عثمان نو شہید مندا ہے. کہنے لگا ہاں میں کہ وہ کفر اسلام دا مارکا سی. جنہاں عثمان نو شہید کیتا کون سن؟ مسلمان نہیں سن, کلمہ پڑھن والے سن, مسلمان سن. کفر اسلام دا مارکا نہیں سی. حضرت عثمان مظلومانہ شہید ہوئے نے, میرا حسین بھی مظلومانہ شہید ہوئے. جنہاں سیدنا علی نو شہید کیتا ہے کلمہ تے وہ بھی پڑھدا سی, نام بھی عبد الرحمان سی. یہ باوجود سیدنا علی شہید نے کیونکہ مظلوم نے. اور یہ کدے سوچیا جے اہل حدیثو سیدنا عثمان کی شہادت بیان ہوئے, بیان کرنے والے کچ بھی آنسو کرتے ہیں, تھوڑے کچ بھی آنسو کرتے ہیں. کدے سیدنا حسین کی شہادت سن کے اکھاں چ آنسو گریا؟ اتنے آگے تحقیق شروع کر دیں کہ جڑا کفر اسلام کا مارکا سی. سیدنا عثمان شہید ہوئے مظلومانہ, لیکن اللہ دی قسم اکیلے شہید ہوئے نے. سیدنا عمر شہید ہوئے اکیلے, سیدنا علی شہید ہوئے آپ. حسین اکیلا سے نہیں ہویا, حسین کا سارا خاندان سے بات. شہداء کربلا تے جو ظلم ہویا دیکھ لو. پچھلے دور حکومت مشرف کے دور بے شمار ظلم ہوئے. بڑے بڑے علماء مساجد مدارس سے حملے ہوئے, لیکن او دی ذلت اور رسوائی کا سبب لال مسجد کا واقعہ کیوں بنیا؟ کہ اتنے ظلم ہوا. جڑا ظلم اس مسجد ہوا اتنا ظلم وہ دور کتنے نہیں ہوا. حیران ہو جاتا بندہ. رائے پنڈ کا مولوی سی تقریر پہ کرے, 3 بندے جو تھے نا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا, سیلاب آیا, وہ غار کے اندر چھپ گئے. انہوں نے کہا جا کے پانی سے بچ جائے, لیکن جب اندر گئے تو ان کا پیشاب جاری ہو گیا. اتنا پیشاب آیا, آتا ہی گیا, ڈوب کے مر گیا. میں نے کہا واہ تیرے نام بھی کسی ماں بیوقوف نے جمیل رکھے ہیں. یہ جا جمیل اتنا بیوقوف کہ پیشاب جناب کے اندر ہی بندے 3 ڈب کے مر گیا. میں کہ بیوقوفا تو غار سے باہر پہرا دے رہا تین کی پتا چلے. لیکن مت ماری جائے لوٹا مسلح چک چک, کون پوچھے کون سوچے. آباد کا مولوی کہنے لگا حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے اون محمد شہید ہوئے. کہ میں منظر شہادت کا بیان کروں. کہتے اون محمد جا رہے تھے,
کوفے تو مکے دے راہ رات کا اندھیرا ہے، دونوں شہزادے دونوں بھائی توڑے جا رہے ہیں جان بچان، کہنے ایک شہزادہ جانا ہے، دوسرا شہزادہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ دے، ایک ڈگ جانا ہے، دوجا چک لینا ہے، پھر دوجا ڈگ جانا ہے، پھر دوسرا بھائی چک لینا ہے، ایک ڈگتا دوسرا چک لینا ہے، ایویں چکتے چکاندے ڈگتے ڈگاندے جا رہے ہیں، پچھو ابن زیاد کی فوج آ گئی، انہوں دونوں پکڑ کے شہید کرتا۔ میں سوچیا میں کہ یا اللہ ہدایت دے دے مولوی نو، رات کا اندھیرا ہے، دونوں شہزادے نے، ایک ڈگ جانا ہے دوجا چک لینا ہے، پچھوں فوج آ گئی، انہیں پکڑ کے شہید کیتا۔ رات کا اندھیرا سی، ایک ڈگتا سی دوجا چکتا سی، تیسرا بندہ کول کوئی نہیں سی، مولوی نے کنے دسیا؟ رات کا اندھیرا سی، دونوں بھائی سے تیسرا کوئی نہیں سی، ایک ڈگ جانا سی دوجا چک لینا، یہ کنے دسیا؟ لیکن یہ سوچ انہوں آئے جا عقل اندر ہو، جا عقل دے بیٹھا ہوئے، انہوں کون سمجھا ہے؟ اللہ دے اہل حدیث سے ذرا اہل حدیث کا مولوی ذرا تھوڑا جہا اترے تو صحیح لینا، یہ تو قوم ساری کھڑی ہو جاتی ہے کہ مولوی صاحب یہ کتوں جا ہے۔ اور یقین جانو اہل حدیث کی سنت محبت اور پیار اتنی عقیدت، ایک جگہ تے نا میں سرگود کے قریب ایک پنڈ رات آ گئی، پھر سو گیا، رات فجر نماز پڑھائی، سویرے جمعہ سی، جی آج رات سویرے جمعہ ہے، میں سورت پڑھی، ایک پڑھی پھر دوجی پڑھی، جدوں میں پہلی رکعت شروع کی نا تو میں کوئی سورت شروع کی پیچھے بابا سی، انہیں کہا الف لام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، میں کوئی اور سورت چکی سی، وہ میں اگاں چڑھو پچھو پھر کبھی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، میں کہا بابا پتہ نہیں کی آندا ہے۔ کافی دیر بعد میرے خیال آیا، وہ میں اگر ٹرن نہ دے بابا چلن نہ دے، میرے خیال آیا کہ جمعہ بابا آدھا سورت سجدہ پڑھ، میں سورت سجدہ پیچھا موڑ کے پڑھی، سلام پہ رہا، میں کہا بابا جی کوئی کفر تو نہیں سی ہو رہا، پڑھی تو جا سکتی ہے کوئی بھی صورت، نماز سے ہو جائے، تو پچھو کیوں دسیا؟ کہنے لگا میں کیا بات سے تھی عمل کرو، تو میں تو یاد دہانی کرائی بتا نہیں شاید یاد نہ ہوا جمعہ ہے، میں کیا جے سورت میں نہ آندی ہوں، میں کہا میں تے حافظ نہیں، جے سورت بابا جی میں نہ آندی ہوں پھر اس بابے کے الفاظ سے غور کرو۔ کہنے لگا جے تین سورت سجدہ نہیں آندی اہل حدیثاں دے امام بنن دی تین ضرورت کی؟ جے اہل حدیثاں دی امامت کرانی ہے تو محمد کی سنت تے عمل تے کرنا ہے، سانو تے پاپے نہیں ٹرن دیں آم تے باہر لے گئے۔ اللہ نے دی رحمت ہے، اللہ کا احسان کہ سانو اللہ نے کھڑا صاف ستھرا مسلک عطا کیتا ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل بیت دے وچوں میں ایک شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہنا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت شان مقام بیان کر کے میں شہادت کا تذکرہ کراں کہ لوگوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام عظمت کی ہے۔ آؤ غلط فہمیاں دور کر لو کہنے والوں، اہل حدیث جڑا سیدنا حسین کا احترام شان مقام بیان نہیں کرنا، سنو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کی ہے، شان کی عزت عظمت کی ہے، رب قرآن شان بیان کرنا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
تے جیڑا اج تو بعد تانوں کہے نا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حق پہ نہیں سن، سمجھو کہ بندہ گمراہ ہو چکا ہے۔ جیڑا بندہ کہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار واسطے لین گئے، سمجھو جھوٹ بولنا ہے۔ جیڑا کہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میری محبت عقیدت اور پیار نہیں، سمجھ اہل سنت اہل حدیث نہیں ہو سکنا، اہل حق نہیں ہو سکنا۔ اہل حق وہی ہے جدا حسین نال پیار ہے، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال پیار ہے، اہل بیت دے نال پیار ہے۔ تے کئی لوگ آندے نے جے صحابہ دی شان بیان ہو جائے وچ ہی اہل بیت دی آ جاندی، اہل بیت دی شان بیان کی الگ ضرورت کیڑی؟ میں پوچھنا جے قرآن جو رب نے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے، الگ اللہ نے اہل بیت دی شان بیان فرمائی۔ پھر احادیث کے اندر جتے صحابہ دی شان بیان ہوئی ہے اتنے میرے مصطفیٰ نے اہل بیت دی شان بیان کیتی ہے۔ پھر محدثین کرام نے جتے صحابہ کرام دی عظمت ابواب باندھے اتنے اہل مناقب اہل بیت سے بھی باپ باندھے۔ جتے صدیق دی شان بیان ہوئی ہے پورا جناب محدثین باپ باندھے، ایویں عمر فاروق دے بارے باپ باندھے، ایویں عثمان سیدنا عثمان دے بارے، پھر سیدنا علی دے بارے، ایویں سیدنا حسن دے بارے بھی، حسین دے بارے بھی، فاطمہ الزہرا دے بارے بھی، اہل بیت کے بارے بھی الگ الگ باپ باندھ کے ثابت کیتے۔ اہل سنت اہل الحدیث وہی بندہ ہو سکتے جو صحابہ نال بھی پیار کرے، اہل بیت اعظام نال بھی پیار کرے۔ جڑا صحابہ نال پیار کر دے اہل بیت نال پیار نہیں کردا وہ بھی مومن نہیں۔ جو اہل بیت نال پیار کر دے صحابہ نال پیار نہیں کردا وہ بھی مومن نہیں۔ جو اہل بیت دے وچوں صرف چار ہستیاں نال پیار کر دے پیغمبر دے گھرانے نال پیار نہیں کردا وہ بھی مومن نہیں۔ سنو اہل حدیث دا کی دے پیغمبر دے اہل بیت تے دور دی بات ہے، آپ کے گھر والے تے دور دی بات ہے۔ اہل حدیث دا کی دے تو اللہ ذو الجلال کی قسم ہے کہ میرے مصطفیٰ دے گھر دی مٹی بھی جنت۔ آپ تے اہل بیت دی شان ہی بڑی اونچی ہے، لیکن اہل بیت دے وچوں ایک ہستی دا تذکرہ کراں سیدنا حسین رضی اللہ اونچی رضی اللہ تعالی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مقام عظمت دے غور کرو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد۔ ٹائم ہو گیا تے 10 دے کیونکہ علماء کافی نے تے میرا تو مجبوری ہے کہ 1.5 گھنٹے بعد گلا کھلنا ہے۔ تے بہرحال جے ٹائم ہو گیا تو اشارہ کر دیا نہیں تے ایک قوم بھی لگی ہے تے میں بھی اپنے دھیانے لگا رہا آج غور کو ٹائم ہو گیا تے ہے پر میرا اج نہیں ہوا۔ فرمایا انما یرید اللہ لیظہر عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی ذات شان تے غور کرو میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت کے اندر میرے حسین رضی اللہ تعالی تشریف لے آئے، میرے مصطفیٰ دے اوپر سوار ہوں گے آپ سجدے اندر نے، میرے مصطفیٰ دے اوپر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی سوار ہوں گے، میرے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا فرما دیتا ہم وہ سجدہ لمبا ہویا، میرے مصطفیٰ تسبیحات جناب لمبیاں فرماتی ہیں، بار بار آپ تسبیحات کہہ رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے اوپر سوار ہوئے ہیں۔ جدوں آپ نے سر جناب حسنین کریمین میرے مصطفیٰ دے ہتھوں ہٹے نے تے میرے مصطفیٰ نے سر مبارک اٹھایا ہے، اتحیات شوق میں بیٹھے میرے مصطفیٰ نماز مکمل فرمایا، سلام پھیریا ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ آپ نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھولی اندر بٹھا لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو جدوں صحابی دا نام آوے اے نہ سوچیا کرو کیڑا صحابی ہے، بس محبت کا اظہار کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ تانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ظالماں نے ابو ہریرہ دی فقات دا انکار کردے ہوئے ہیں، عظمت دا انکار کیتا ہے، وائل بن حجر دا انکار کیتا ہے، انہاں دی مجبوری ہے، ساڈی کوئی مجبوری نہیں۔ کیوں؟ کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا ساڈے مسلک دے خلاف کوئی جملہ زبان چوں نہ نکلا ہے۔ ساڈا تے عقیدہ ہی ہوا جڑا محمد صحابہ دا عقیدہ ہے۔ اہل بیت کی سانو کوئی پریشانی نہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کدے ابو ہریرہ تو جی وہ فاتحہ خلف الامام بیان کر دیں پریشانی بن گئی۔ وائل بن حجر دے دروازے تے گئے، انہاں فرمایا میں تے حضور نو ہاتھ سینے تے بنیا ویکھے نہ کہ تسی بھی رہن دیو، تسی بھی ساڈے کھاتے جوگے نہیں۔ جے مالک بن حویرث کول گئے انہاں نے کیا میں نو جی مسلمان ہویا میں حضور نو فدیان کردیا ویکھیا، کہن لگے تانوں من لگیا، کہنے صرف نفلی دین نہیں میں تے حضور تبرک وچ ویکھیا، میں تے پیغمبر جلسہ استراحت کردے بھی ویکھیا، کہنے لگے تسی بھی ساڈے اسی صحابہ دے سپاہی ہاں پر تہاڈے نہیں۔
تسا تے بڑا جناب حدیث کتے بیان کر چڈی جی ابو عمیر سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تے انہاں دا انکار جی لیکن اہل حدیث ہو سارے تانوں اللہ نے شان دیتی ہے عبداللہ بن مسعود ہوے اللہ نے اوویں پیار کرنا جویں عبداللہ بن عمر نال پیار کرنا کیوں عبداللہ بن مسعود کا بھی وہی عقیدہ ہے جو اہل الحدیث ہے جو عبداللہ بن مسعود ہے وہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے ایک صحابی رسول ایسا نہیں جیڑا اہل حدیث کا آج منہج ہے اللہ دی قسم یہ ہوئی منہج میرے مصطفیٰ دے صحابہ جتھے صحابہ نے ہونا قیامت میں اوتھے ہی ہونا ہے انہوں نے بھی امام کوئی نہیں ہونا رسول اللہ تو علاوہ تے ساڈا بھی کوئی نہیں ہونا اصل بھی انہوں نے نال ہی جانا ہے تے باقی نے تے سارے اپنے اپنے ونڈ لڑے ایک من کہنے لگا قیامت تہاڈا بنے گا کی میں کوئی تو بنے گا ہی صحیح آرت لین دے قیامت کہنے لگا کی کرو گے جب رب آواز دے گا یوم ندعو کل اناس بامام سانو تے اللہ امامہ دے نام تے آواز مارے گا میں اگر تانوں کہدے نام تے سن تے امام منیب رحمہ اللہ دے نام تے آواز پین میں اگر تانوں ایڈوانس مبارک ہو جے تانوں امام منیب دے نام تے آواز پوے سانو کی اعتراض ہے تے خوشی اللہ کرے تسی امام منیب دے نام تے بلائے جاؤ پکارے جاؤ سانو کوئی اعتراض نہیں کہنے لگا پھر تسی کی کرو گے میں کہا شافعی کدھر جان گے امام شافعی دے پیچھے میں کہا مالکی امام مالک دے پیچھے میں کہا حنبلی احمد بن حنبل دے پیچھے تے جعفری کہنے لگے امام جعفر صادق دے پیچھے تے حنفی اسی امام حنیفہ دے پیچھے تسی کدھر جاؤ گے تے میں کہا رسول اللہ نے ہونا ہے قیامت نو یا نہیں جنے ہو گیا رسول پاک پہ سب تو پہلے قیامت والے قبر مبارک آپ ہی کھلنی تے میں کہا تسی ٹر گئے امام حنیفہ دے پیچھے شافعی امام شافعی دے پیچھے تے مالکی مالک دے پیچھے حنبلی احمد بن حنبل دے پیچھے جعفری جعفر صادق دے پیچھے پیچھے رسول اللہ نے رہ جانا یا سا رہ جانا وہ تو رہنا ہی کوئی نہیں تے رسول اللہ نے آواز مارنی ہے وہابیو حدیثو سارے ٹر گئے جے اپنے اپنے پیچھے تسی آ جاؤ تسی آ جاؤ اللہ حضور پیچھے تے حضور نے ہوتا جنت جانا نہیں جب تک حضور نے فرمانا نہیں پوچھا جانا محبوبہ اکلے آئے ہو فرمایا نہیں میرے نال میری امت بھی ہے سانو حضور نے لے کے ٹر جانا تسی ویندے رہا سجو کھبیو ہوں بنتا کی جنہوں نے پیچھے لگے ہو نا اللہ دی قسم ہے سارا قرآن پڑھ لو ساری حدیث پڑھ لو ایک جملہ دکھا دو کہ رب کہے کہ جیڑا فلاں امام دی گل مننے میں وہ راضی بھی ہاں میں وہ گناہ بھی معاف کرنا جی اسی پیچھے لگے ہیں قرآن آندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم سنو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عرض کیتا محبوب جی اگر اجازت دیو میں حسن حسین چک لاواں تے گھر پہنچا کے آواں آپ فرماتے ہیں محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ لے جا فرماتے ہیں میں حضرت حسن نو چکیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکیا ہے مسجد نبی تو لے کے باہر نکلے آواں میں سوچیا ابو ہریرہ تو تے اپنی طاقت تو زیادہ کم کر لیا ہے حسن نو چک لیا ہے حسین نو چک لیا ہے تے راستہ بھی ہموار نہیں گلی اندر میری ماں نے کیا حذیفہ جا حضور کو جا کے نا میرے واسطے بھی دعا کروا اپنے واسطے بھی دعا کروا حذیفہ فرماتے ہیں میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مغرب کی نماز پڑھی میں دعا کروانا چاہتا تھا حضور نے نفل شروع کر دیا حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہویا آپ نے عشاء نماز پڑھائی نماز پڑھا کے گھر نو چلے میں چل پیا محبوب آگے آگے جا رہے میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں محبوب نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے کہ حذیفہ بن یمان تے نہیں آ رہا جی محبوب جی میں حذیفہ ہی آ رہا ہوں فرمایا حذیفہ اللہ تیرے تے رحمت کرے تیری ماں تے رحمت کرے حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں سنی واپس پلٹے ہیں محبوب نے فرمایا حذیفہ کیوں واپس جا رہے فرمایا محبوب جی اپنے لئی تے اپنی ماں لئی دعا کرنے واسطے حاضر ہوئے آسان دعا ہو گئی ہن میں واپس جانا چاہنا محبوب نے فرمایا حذیفہ جے واپس جانا چاہنا ہی ہے جاندے جاندے میری حدیث سن کے جا محبوب کی حدیث سناؤ جامع ترمذی حدیث سے پاک دے
محبوب نے فرمایا حذیفہ میرے کو اج ایک فرشتہ ایسا آیا ہے کہ اج تک آسمان تو زمین تے نہیں آیا ہے، یہ پہلی دفعہ آسمان تو زمین تے آیا ہے۔ فرشتہ زمین تے کیوں آیا ہے؟ یہ عرض کردا ہے میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا ہوں۔ فرشتہ آندا ہے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے؟ فرشتہ آندا ہے اللہ جی میرا جی کردا ہے میں زمین تے جا کے محمد نو سلام کر کے آواں صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دے چہرے دا دیدار کر کے آواں۔ رب نے فرمایا جا میرے فرشتے تینوں اجازت ہے اج زمین تے چلا جا، مصطفیٰ نو مل کے آ، مصطفیٰ نو سلام کر کے آ، مصطفیٰ دا دیدار کر کے آ۔ جدوں فرشتہ آسمان تو زمین تے آن واسطے چلے آ، اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے جے جا ہی رہے ہیں تے میرا پیغام لے کے جا۔ محبوب اللہ جی کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا میرے نبی نو فرما دینا اے محبوب جی کل قیامت والے دن جنت دے اندر تواڈے دونے واسطے حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہوں گے۔ حسین رضی اللہ تعالی دے مقام عزت عظمت کے اندر ایک اور حدیث سماعت فرمائی ہے، سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ بھی روایت جامع ترمذی اندر ہے، فرمایا ایک رات من حضور نال کسی مسئلے اندر کم پہ گیا ہے، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، سردی کا موسم حضور نے کمبل لیا ہوا ہے، باہر تشریف لے آئے، میرے نال ہم کلام ہوئے، میں اپنی گفتگو آن والا جناب جی ضرورت سی نا مقصد آن دا مقصد بیان فرمایا ہے، جب میں واپس پلٹن گیا میں عرض کیتا محبوب جی ایویں لگدا ہے تواڈے کمبل دے ہیٹھ کوئی چیز چھپی ہوئی۔ اسامہ فرمایا جو حضور نے کمبل ہٹایا میں کی وینا ایک پاسے امام حسن نے دوجے پاسے امام حسین نے تے نبی پاک نے فرمایا اے اسامہ میں انہاں دونوں نال پیار بڑا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور میں گل کر رہا تھا بھابیاں دی کہ تسی کنے سخت ہوندے ہو، میں اگلے جگہ ایک جگہ تے تقریر کیتی، یہ بات بیان ہوئی کہ نبی پاک نے حسن حسین چکے ہویا کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی تو رکا آ گیا کہنے لگا تسی نالے آندے ہو حضور نے حسن حسین چکیا نالے پھر ہاتھ کیویں چکے سن؟ میں قربان جاواں بھابی تہاڈی تحقیق نالے آندے ہو دعا نو سینہ چکیا جی پھر ہاتھ کیویں چکے سن سمجھا دو۔ میں اگر تسی یہ پوچھ سکتے ہو جی دوجے پاسے ہوندے تو انہیں کہنا بسم اللہ پھر دوبارہ قربان جاواں دوبارہ یہ تے حال ہے۔ نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے فرمایا جی بچے نے چکے ہوئے چھوٹے سے ہاتھ نہیں چکے جا سکتے، چلو کوئی لیاؤ میں تم چکا سد اللہ زبان پڑھائی والا پھر ہاتھ چکے جا سکتے نہیں جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے فرمایا اے میرے اللہ میں حسن حسین نال پیار ہے، اے میرے اللہ میں حسن حسین نال پیار ہے، اللہ تو بھی پیار فرما لے ہے۔ پھر میرے محبوب نے آگے کی فرمایا ہے اہل حدیث و اہل سنت لوگوں غور کرو، میرے محبوب نے کی فرمایا ہے فرمایا اے میرے اللہ جیڑا میرا امتی حسن حسین نال پیار کرے اللہ تو دے نال بھی پیار کر لے ہے، جیڑا حسین نال پیار کرنا ہے اللہ او دے نال پیار کرنا ہے، جیڑے امام حسن نال پیار کرنا ہے اللہ او دے نال پیار کرنا ہے۔ آؤ دو حدیث اور میں بیان کرنا چاہنا ہوں میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الموجم الکبیر وغیرہ اندر حدیث پاک آندی ہے صحیح سند دے نال آپ نے نا سو رہے سن حضور سو رہے نے اچانک حضور دی اکھ کھلی آپ رو پے اکھا چ آنسو گر پے ام سلمہ کہنے لگی محبوب جی کیوں رو رہے اہل حدیثو حسین دی شہادت تے چیخو پکار کرنا حسین دی شہادت تے رونا اور پیٹنا حسین دی شہادت تے جزا و فضا کرنا حسین دی شہادت تے مسیحیت نوح تے دوڑے پڑنا جب حسین دی شہادت تے غم وچ گربان چاک کرنا حسین دی شہادت تے غم وچ اپنے آپ نو جناب تھپڑ مارنا اے حرام، لیکن حسین دی شہادت سن کے اکھا چو آنسو آ جان تے اللہ دی رحمت یہ تے پیغمبر دی سنت ہے۔ نبی پاک بیدار ہوئے آپ دی اکھاں چو وقت ختم ہو گیا کہ شروع ہو گیا پتہ نہیں ختم ان کے نہ ہوا ہے
میرا تو نہیں لکھا لکھا وقت ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کنہ کا ختم ہوا، باہر غور کیجیے میرا ہی ہوا ہے، پریشان ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عظمت مقام شان سنو، میرے مصطفیٰ کی اکھاں چو آنسو گرے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھ دیا نے محبوب جی کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ میں نے خواب حسین کی شہادت کا منظر دکھایا گیا۔ دوسری روایت عبداللہ بن عباس اور رضی اللہ تعالی عنہ، المعجم الکبیر للطبرانی اندر روایت صحیح سند کے نال امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سید کی اس روایت کو بیان فرمایا ہے، اور جماعت کے سرخیل حافظ زبیر علی زئی حافظہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کیا ہے۔ غور کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں خواب وچ حضور نو ویکھیا، آپ کے ہاتھ ایک شیشی جلے خون نظر آ رہا ہے اور آپ اکھا چو آنسو بہارا نے۔ آپ نے میں پوچھا عبداللہ بن عباس کی خواب ہے؟ فرمایا محبوب جی کیوں پریشان، اکھا چو آنسو بہا رہے، اس شیشی خون نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن عباس میں فرات دے کے نہ رہے میرے نیوا سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے، فرمایا اپنی شہادت منظر دکھایا گیا ہے، اے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نے گویا شہادت کی خبر حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیتی ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی خبر حدیث کے اندر آ گئی۔ آؤ میں تذکرہ کرا شہداء کربلا دے وچ ایک شہید سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آخرت شہادت تذکرہ کر کے بات نو میں ختم کرنا چاہنا۔ میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا منظر بیان فرما، جناب پیغمبر نے شہادت نقشہ خود بیان فرما دیتا ہے۔ اور غور کرنا، شہادت تذکرہ کرنا بھی، شہادت ذکر کرنا بھی، یہ بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جان دو جامع ترمذی حدیث ہوندی ہے، ایک دفعہ میرے مصطفیٰ خطبہ دے رہا نے، حسنین کریمین آ رہے ہیں، دونوں گر گئے، میرے مصطفیٰ نے خطبہ منقطع فرمایا، ممبر تو نیچے اتر کے حسنین اٹھایا، جو فرمایا لوگوں حسین جدو گریا انہاں دا گرنا میں برداشت نہیں کر سکیا، جس مصطفیٰ نو حسین نہ گرنا برداشت نہیں، حسین دا میدان کرب ولا عمر کٹنا کیویں گوارا ہوئے گا۔ تہذیب و تہذیب کے اندر علامہ زابی رحمہ اللہ نے صحیح سنت دے نال روایت بیان فرمائی ہے، جدو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط دی آپ یہ قبول نہ کیتیا گئی، کربلا دے میدان دے اندر امیر زیاد دی فوج دے نال عمر بن سعد دی قیادت کمان دے اندر اور شمر دی کمان دے اندر آمنا سامنا ہو گیا، مقابلہ ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان دا پانی بند کر دیتا گیا۔ 7 محرم نو پانی کیوں بند کیتا گیا؟ تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطوط ساڈے حوالے کرن یا یزید کی بیعت واسطے مجبور ہو جان۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کسی صورت دے اندر میں یزید واسطے تواڈے حد تے بیعت کرن واسطے تیار نہیں، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یزید کو میں جان دو، ہو سکتا ہے میرے معاملات وہ معاملات طے پا جان، لیکن تواڈے ہاتھ میں یزید واسطے بیعت کراں یہ ممکن نہیں۔ تواڈے ہاتھ تواڈے والے اپنے جڑے خطوط تساں لکھے نے وہ تواڈے حوالے کراں یہ بھی ممکن نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 محرم کی درمیانی رات کے اندر اور لوگ سوچو تصور اندر لے آؤ، بندہ سوچ رہا 3 دن پانی بند ہوا ہے، کیڑا ظلم ہوا ہے، عرب دا ریگستان ہوئے اور گرمی دا موسم ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے نال ہون تے لوگ روزہ جڑا پورا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تے جناب عرب دے ریگستان دے اندر سفر دی حالت دے اندر چھوٹے بچے تے بچیاں بھی نال ہے تے پانی بند کر دیتا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے اٹھایا ہے، روایت تہذیب و تہذیب کے اندر صحیح سند دے نال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے نو اٹھایا تے ابن زیاد دی فوج سامنے جا کے فرمایا او کوفے والیو دشمنی تے میرے نال ہو سکتی ہے تواڈی، اس بچے دا قصور کیڑا ہے؟ انہاں واسطے بھی خیمے اندر پانی موجود نہیں، انہاں واسطے تے پانی دینا۔ ادھروں تیر آیا ہے، حضرت
نے جناب حسین رضی اللہ تعالی نے بچے نو لگیا ہے جناب دے اندر ہے حلق دے اندر لگیا ہے اور دوسری جناب دے اندر ہے سینے مبارک اندر لگیا ہے آپ نے تیر کھینچیا ہے خون نفو آ رہا ہے میرے حسین رضی اللہ تعالی نے ہاتھ پہ آیا ہے آپ نے خون نفو آ رہا کر کوتا چھٹیا ہے اور چہرہ اٹھایا فرمایا میرے اللہ اپنے بندے حسین نو صبر دی توفیق عطا فرما ہے 9 اور 10 محرم دی درمیانی رات دے اندر تہجد دے وقت میرے حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا مسلم نقیل دے بھائیو کہ واپس جانا چاہو حسین نو کوئی اعتراض نہیں اے حسن دے بیٹوں یہ واپس جانا چاہو منو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ مطلوب و مقصود میرے والیاں نو میں صبح موجود ہے کربلا دے میدان دے اندر تو انو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوئے گا کہ واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے لیکن قربان جاواں حسین دی آل تو آل ہن تو آل جعفر تو آل عقیل تو آل جعفر آل عباس تو سارا خاندان کہنے لگا حسین سوا ہو جاواں گے جناب مارے جاواں گے ساڑا مرنا جینا حسین دے نال ہوئے گا تو چھوڑ کے جان واسطے اسی تیار نہیں کوئی بھی حسین دے خاندان چوں واپس نہیں گیا صبح دا سورج چڑھیا میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ فجر نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا ہے او کوفے والے ہو تہاڈا جے مینوں جے قتل کرنا ایویں لگدا ہے تسی میرے قتل دے دائے ہوئے ہو تہاڈا قتل کرنا میرا جے قتل کرنا تہاڈے واسطے جائز نہیں میرے مقام تے غور کرو میری عزت تے حرمت تے غور کرو میں او حسین فاطمہ تذکرہ دی اولاد دے وچوں بہتر انسان میرے دنیا تے موجود کوئی نہیں میں او حسین میں حج دے اوپر چڑھ جانا آپ سیدہ لمبا فرما دیں گے میں او حسین میں گر جاندا مصطفیٰ خطبہ منقطع فرماندے ہے میں او حسین منو پیاس لگدی مصطفیٰ اپنی زبان چ سناندے ہے میں او حسین جس تے درود پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد میری عزت نو پہچانو میرے مقام نو پہچانو میرا قتل میری شہادت تواڈے واسطے ہے میرے نال لڑنا تواڈے واسطے کوفے والے مسجد نے نہیں لڑائی ہوئے گی یا بیعت کرو اب میں اس واسطے تیار نہیں لڑائی دا خاص ہو گیا ہے واری واری کر کے کربلا دے میدان دے اندر آپ دا خاندان شبا ہو گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد نماز کری سمر دل جوشن کے نال 2-3 بندے اور نے بعد انسان آگے بڑھے میرے حسین تے حملہ کیتا ہے آپ نے اس تلوار ماری ہے میرے حسین کا سر مبارک الگ کر دیتا گیا ہے تن مبارک الگ کر دیتا گیا ہے آپ نے وجود کے ٹکڑے کر دیتے ہیں ابراہیم شمر کہنے لگا خیم حق ساڑے حوالے کر دو مستورات انکار کیا کہنے لگ لگانو خیمن اگ لگا دیتی گئی ہے مستورات پار آئیاں نے مستورات نال لے کے سارا ریکارڈ جلا کے زین العابدین نال لے کے شمر تیمر بن سعد جناب کوفے وال آ رہے ہیں ادھر چلنے لگے شمر کہنے لگا اے عمر بن سعد ابن زیاد کو جا کے کڑی دلیل پیش کریں گے کہ حسین شہید کر دیتا گیا ہے میرا جی کرتا ہے میں حسین دا سر نہ لے کے جاؤں بدبخت انسان ہے حسین دا سر چک لیا ہے دیکھو قصہ نہیں پڑھ رہا صحیح البخاری روایت بیان کر رہا ہوا اس عمر بدبخت انسان ہے میرے حسین دا سر چک لیا ہے سر لے کے دا تصور پہ کرو نا حسین دی بہن بھی نال ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں بھی نال ہوں کربلا دے میدان تو 30 میل دا سفر کوفے نال تے نال کٹے سر حسین دا نال جا رہے ہوئے ہیں کی کیفیت ہوئے گی حسین دے خاندان دی عورتاں دے کی حالت ہوئے گی انہاں دی مستورات جناب حسین دے خاندان دی مستورات دی کیفیت کی ہوئے گی اے سر لاندا گیا کوفے اندر لے آ کے ابن زیاد دے سامنے تیرے چھوٹیاں ماری ہیں جدو سوٹیاں ماریاں کہ حضرت نصری کھڑ کے کھڑے ہیں پر میں بدبخت انسان ہے اے تیرے تے سوٹی نہ مار اے تیرے دی مشابہت تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال طبقات ابن سعد دے اندر صحیح سند نہ روایت ہو رہی ہے جدو ابن زیاد مریا اے دی میت پڑی ہے اچانک جناب ایک کالا ناگ سانپ نکلیا ہے دوڑیا ہویا آ رہا ہے اے دی چارپائی تے چڑھ گیا اے دی میت تے چڑھ گیا ہماری دوڑ گیا ہے او جڑا سانپ اوتے ڈنگ مار جتنے چھوٹیاں ماریا کرنا بھی لوگ حسین نل پیار کرو لیکن دنیا بھی ذلیل ہو جاؤں گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے ہوں ہے الموجم الکبیر دے اندر شہادت دی خبر آئی ام سلمہ نو مدینے اندر ام المومنین نو اکا چو آنسو آ گئے فرما دین اللہ قتل کرے کوفیاں نو اللہ اللہ کرے کوفیاں
حالات کرے کفیہ نے جنہوں نے میرے حسین کو شہید کیتا ہے، ایک کہہ دیا ام سلمان بے ہوش ہو گئی ہے، الموجم الکبیر اندر یوم ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہے حسین دی شہادت میں جنات دے بارے بھی سنیا، صحیح سند دے روایت موجود ہے کہ میں جنات دی آواز سنیا نے حسین دی شہادت دے ہوتے جناب جنات بھی روئے ہیں، آسمان دے رون دے بارے تے قرآن ہے یہ تو مومن شہید ہونا ہے، یہ تو مومن فوت ہونا ہے، وہ تے آسمان دی جنابی رونا ہے، زمین بھی رویا کر دی ہے، آسمان بھی رویا کرتا ہے۔ لوگوں حسین دی شہادت دا تذکرہ جدو بیان ہوئے تذکرہ ہوئے اکھا چوں آنسو آ جان، یہ اللہ دی رحمت ہے، میرے مصطفیٰ دی سنت ہے، لیکن اہل حدیث دا عقیدہ میں یار ہوئیے شہادت بیان کرنا کہ شہادت بیان اس طرح کرو جو قرآن و سنت دے تابع ہوئے، کوئی ایسی بات بیان نہ ہوئے جو سند ثابت نہ ہوئے اور جناب کس سے کہانیاں بیان نہ کی۔ حسین جو عقیدت نہیں رکھدا وہ مومن مسلمان نہیں۔ اللہ کو دعا اللہ قیامت والے دن حسین دے قدموں چ سنی صاحب نصیب فرمائے۔